تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک انعام سے نوازے گا۔ وہ خلافت کا انعام ہے جس کے نتیجے میں تمہیں تمکنت بھی حاصل ہوگی اور خوف کی حالتوں کے بعد امن کی حالت بھی ملے گی۔ بس یہ وعدہ ہے، پیش گوئی نہیں کہ ضرور اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں دے گا اور ضرور دے گا جو اس کی شرائط پوری کرنے والے ہوں گے اس وعدے کے ساتھ۔ اور وہ شرائط کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میری عبادت کرنے والے ہوں گے، شرک سے مکمل طور پر پرہیز کرنے والے ہوں گے۔ قرآن کریم سے بھی ہمیں واضح ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی اور یہ دائمی خلافت ہے۔ اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑی کھول کر وضاحت فرمائی کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور ہمیشہ رہے گی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں مسلمانوں کو یہ بھی واضح فرما دیا کہ خلافت کے وعدے سے فیض اٹھانے کے لیے، اس کے انعام سے حصہ لینے کے لیے اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا۔ صرف مسلمان کہلانا، صرف ظاہری ایمان کا اظہار کرنا خلافت کے انعام کا حقدار نہیں بنا دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نصیحت فرماتا ہے کہ عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تبھی تم اللہ تعالیٰ کے رحم کو حاصل کر سکتے ہو۔ اطاعت رسول میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور جو خلافت کا نظام ہے اس میں سب سے بڑھ کر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ امیر ہے وہ خلیفہ ہی ہے۔ بس اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن یہاں وہ خلافت نہیں جو زبردستی چھین کر دنیاوی آقاؤں کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہاں وہ خلافت مراد ہے جو منہاج نبوت قائم ہو، اور جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو مسیح موعود کے آنے کے بعد قائم ہونی تھی، ان سے یہ سلسلہ چلنا تھا خلافت کا، کیونکہ وہ خاتم الخلفاء ہوگا مسیح موعود۔
اور اس خلافت نے پھر جنگ نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، بلکہ اس طرف توجہ دلانی ہے کہ نمازوں کا قیام کرو، اس طرف توجہ دلانی ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دو اور مالی قربانی کی طرف توجہ کرو۔ بس یہ نظام بھی اس وقت صرف جماعت احمدیہ میں رائج ہے۔ ایک ہی مسلک ہونے کے باوجود جزیات میں پڑھ کر تفریقہ پیدا کیا ہوا ہے۔ علماء اپنے ممبروں کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے، اب تو پاکستان میں سیاسی مقاصد بھی ہو گئے ہیں علماء کے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ یہی حال پھر ان کے چلنے والوں کا ہے، ان کے پیچھے چلنے والوں کا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا جب پاکستان میں دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، اس کے بعد پھر علماء کے دو گروپوں کی آپس میں بھی ٹھن گئی۔ کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نام پر اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے اور لیڈر بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو کوئی ختم نبوت کے نام پر اپنی دکان چمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ٹی وی پر یہ تماشا دنیا دیکھ رہی تھی، پاکستان کی ٹی وی نے دکھایا۔ اس کے باوجود پھر بھی وہ لوگ جن لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کن لوگوں کے وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا یہ لوگ دین کی تمکن کا ذریعہ بنیں گے عوام الناس کے لیے، عامت المسلمین کے لیے؟ کیا یہ لوگ صحیح رہنمائی کریں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ تو خود بگڑے ہوئے ہیں اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بگڑے ہوئے ہیں کہ اس زمانے کے علماء بدترین مخلوق ہوں گے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے استعمال کا بھی نہیں پتہ لگتا۔ حکومت گوئی یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ غریبوں پر ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اربوں کے غبن ہوتے ہیں زکوٰۃ فنڈ میں، جس کی خبریں آتی ہیں میڈیا پر۔ اشاعت اسلام کا تو سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام کے نام پر قائم حکومتیں، تیل کی دولت سے مالا مال حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی بھی اشاعت اسلام کا کام ان سے نہیں ہو رہا۔ یہ کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے، قربانیاں کر کے کر رہا ہے، تو جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ یہ نظام بھی اسی وقت چل سکتا ہے جب خلافت کا نظام ہو، اسے مانو تو پھر ماننے کو تیار نہیں، بلکہ مخالفت میں بڑے ہوئے ہیں۔ اس مخالفت کا تازہ واقعہ 2 دن ہوئے سیالکوٹ میں ہماری مسجد میں ہوا۔ مسجد اور اس کے ساتھ گھر جو تھا، پولیس اور انتظامیہ دونوں نے مل کر، اور ان کی بلکہ کہنا چاہیے ان کی سرکردگی میں، مولویوں نے اور ان کے چند سو چیلوں نے دھاوا بولا حملہ کیا۔ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، بڑا شب خون مارا انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے۔ یہ پاکستان بننے سے بھی ایک لمبا عرصہ، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے بنے ہوئے گھر اور مسجد تھے، اور کوئی یہ جواز نہیں بنتا تھا کہ آج بنایا احمدیوں نے تو ہم نے مینارے گرانے، ہم نے گنبد گرانے۔
بس یہ ہے ان کا حال، مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اعلان کیا، اب یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اور مسجدوں کو بھی ہم نقصان پہنچائیں گے اور گرائیں گے۔ حافظ ہیں، قاری ہیں، کوئی صاحب ایک سیاسی پارٹی کے، کہنے کو تو حافظ ہیں لیکن قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے بالکل ہی خالی ہیں۔ خالی تو بہرحال ہونا تھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاتم الخلفاء اور اس زمانے کے حکم اور عدل کی دشمنی میں جب بڑھیں گے تو پھر قرآن کریم کے علم سے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ ظاہری الفاظ تو رٹے ہوں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے ان کے ذہنوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، فتنہ و فساد کا جہاں تک سوال ہے، اس میں ان کے ذہن جو ہیں بہت رسا ہیں، بہت کھلے ہیں، جتنا چاہیں فتنہ اور فساد ان سے کروا لیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیں۔ ہم بہرحال ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان چیزوں میں۔